حقیقت پلس کے مؤسس دوستو السلام علیکم۔ یہ 80 کی دہائی کا درمیان عرصہ تھا۔ انڈین گجرات کے جمان گڑھ ایئر فیلڈ پر اسرائیلی جہازوں کا ایک سکواڈن پاکستان کے کوہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے۔ انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا مسافر بردار جہاز گرانے کا ارادہ کیا تھا جو صبح سویرے بحر ہند کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا اسلام آباد جانے والا تھا۔ ان کا پلان تھا کہ وہ ایک کمبائٹ یا ٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈارز کو دھوکہ دیا جا سکے اور ریڈارز آپریٹرز یہ سمجھیں کہ شاید یہ کوئی ایک ہی بڑا مسافر بردار جہاز ہے۔ پھر وہ کوہوٹا پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیں گے اور وہاں سے سیدھے جموں کشمیر جا کر ری فیولنگ کریں گے اور نکل جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حملے کی اطلاع جنرل ضیاء الحق کو پاکستان کی کسی روحانی شخصیت نے دی تھی۔ میں نے تبلیغی حلقوں میں یہ بات سنی ہے کہ اسی عشرے میں ایک بار تبلیغ کے امیر حاجی عبدالوہاب صاحب نے جنرل ضیاء الحق کو خبردار کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے، کچھ کر لو۔ ISI نے اپنی بھاگ دوڑ تیز کر دی اور بالآخر حملے سے صرف چند گھنٹے پہلے حملے اور سازش کا سراغ لگا لیا گیا تھا، یعنی حملہ صبح 4 بجے ہونا تھا اور جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے اطلاع دی گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے ساری صورتحال کا تیزی سے جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے، اور فوراً ہی ایک بھرپور جوابی حملے کا پلان بنایا گیا۔ پاکستانی ایئر فورس کے 3 دستے تشکیل دیے گئے۔ پہلے قسم میں یہ کام تھا کہ وہ اسرائیلی جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے۔ اس معاملے میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کا ریکارڈ 100% ہے۔ دوسرے دستے کو ممبئی ٹرومبے میں موجود انڈیا کے بھابھا نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا، جبکہ تیسرے دستے کو نیجو ڈیزرٹ میں موجود اسرائیل کے ڈیمونا نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ لیکن اسرائیل پر حملے میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں ری فیولنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازمی تھا، یعنی واپسی نہیں تھی، اور یہ ایک فدائی مشن تھا۔ اس کے لیے 4 جوانوں کی ضرورت تھی۔ جب ایئر فورس کے جوانوں سے پوچھا گیا تو 10 تیار ہو گئے اور ان میں 4 کا انتخاب کرنے کے لیے قرعہ اندازی کرنا پڑی۔ ہر جوان یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا کہ جنرل ضیاء الحق کی عزم، ہمت، قوت، فیصلہ اور جنگی حکمت عملیوں سے خوفزدہ انڈین جنرلز اس حملے کے حق میں نہ تھے اور اس کو خودکشی قرار دے رہے تھے۔ ان کو قائل کرنے میں اسرائیل اور اندرا گاندھی سے بہت محنت کی تھی۔ جنرل ضیاء الحق اور پاکستانی ایئر فورس شدت سے حملے کے منتظر تھے۔ وہ اس کو عالم اسلام کے 2 بڑے دشمنوں کو ان کی ایٹمی قوت سے محروم کرنے کا ایک سنہری موقع سمجھ رہے تھے۔ امریکی سیٹلائٹ نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نقل و حرکت کو نوٹ کیا اور فوراً اسرائیل اور انڈیا کو آگاہ کیا، اور انہوں نے نہایت بونڈے انداز میں اپنے مشن سے پاسپائی اختیار کر لی۔ اس کو چھپایا بھی نہ جا سکا۔ نتیجے میں پوری دنیا میں دونوں کی سبکی ہوئی۔ تب پاکستان نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ نہ پاکستان عراق ہے اور نہ ہی پاکستانی فوج عراقی فوج ہے۔ آئندہ ایسی کسی بھی مہم جوئی کو اسرائیل کے لیے ایک بھیانک خواب میں تبدیل کر دیا جائے گا۔